غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گر نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کیا ہی خوبصورت اشعار ہیں، کیا ہی خوبصورت اور پیارے اشعار ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے؟ عملی زندگی کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق کیوں نہیں پہنتے؟ ہم لوگ جھوٹ بولنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ ہم لوگ دھوکہ اور فراڈ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ ہمارا دودھ فروش پورے پیسے لے کر دودھ میں ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ ہمارا ریڈی بان فروٹ کے پورے پیسے لے کر آدھے سے زیادہ فروٹ خراب کیوں دیتا ہے؟ یا اس کی کوشش یہ کیوں ہوتی ہے کہ میکسیمم میں زیادہ سے زیادہ خراب پیس اس کے اندر ڈالوں؟ جس دن ہمارا دودھ فروش پورے پیسے لے کر ایک نمبر خالص دودھ بیچنا شروع ہو گیا، یقین مانیے اس دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے گا، اس کو یہ نعرہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جس دن ہمارا ریڈی بان پیسے پورے لے کر اچھا فروٹ بیچنا شروع ہو گیا اور خراب فروٹ نکال کر اپنے کسٹمر کو صحیح اچھا اور معیاری فروٹ دینا شروع ہو گیا، تو اس دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام بن جائے گا۔ اس کو پھر نعرہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام تھے، سچے غلام تھے، سچی محبت تھی ان کو، اور انہوں نے زبان سے کبھی بھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر عملی زندگی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صرف کھوکھلے نعروں سے بچا کر حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے ماہ عرب، اے نور عجم،